السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 69 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ بما قالوا۔ اے ایمان والے لوگو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی، تکلیف میں مبتلا کیا۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس تکلیف سے بری کر دیا جو انہوں نے کہی تھی۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت عزت والے یا بہت مرتبے والے تھے۔ اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں پوری سورہ مبارکہ پر ایک نظر ڈالنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے شروع میں نبی علیہ السلام کو 4 نصیحتیں کی، اور پھر اس کے بعد معاشرتی برائیوں اور خرابیوں کو ذکر کر کے ان کو بدل دیا۔ پھر منافقین کی روش اور اللہ تعالیٰ کی مسلمانوں کے لیے مدد کا جو ایک نمونہ تھا سورہ جنگ احزاب کا، وہ پیش کیا۔ پھر اس کے بعد امہات المومنین کا اپنے زندگی کے معاملات کو اللہ کے دین کے مطابق ڈھال لینے کا فیصلہ ذکر کیا، جسے آیت تخشیر کہتے ہیں۔ ازواج مطہرات کے احکامات بیان کیے، منافقین کی روش اس کے بعد بیان کی، اور اب اللہ تعالیٰ یہ بات ہم کو کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم موسیٰ علیہ السلام کے دور کے ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے ان کو تکلیف پہنچائی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ ہر مومن کا اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرنا، اللہ کی قدرتوں کا انکار کرنا، ازواج مطہرات کی شان میں گستاخی کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور بیٹیوں میں دھڑے بندی کرنا، ان میں فرق کر دینا، کسی کے مقام کو گرا دینا اور کسی کے مقام کو بہت اٹھا دینا کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو، یہ سب چیزیں نبی علیہ السلام کے لیے تکلیف دہ ہیں، ایسے ہی جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ان کی طرف سے تکلیف پہنچی تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقین کی عادتوں کو ذکر کیا ہے، تو جو شخص کلمہ پڑھ لینے کے بعد پھر منافقین کی عادتوں کو اپنائے، یا پھر امہات المؤمنین سمیت نبی علیہ السلام کی بیٹیوں سمیت تمام مومن خواتین کو جو پردے کا حکم دیا گیا ہے اس کا انکار کرے، یا اس پر عمل کوئی عورت نہ کرے، یا جہنم کے واقعات کا انکار کرے، تو اس میں جس طرح اللہ کو ناراض کرنا ہے، ایسے ہی نبی علیہ السلام کے لیے بھی اس میں ایذا ہے، تکلیف ہے، کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی امت کو ان خرابیوں میں مبتلا دیکھیں گے تو پھر خوش نہیں ہوں گے، جس طرح آپ اپنی زندگی میں بھی منافقین سے پریشان اور ناراض تھے، تو ایسے ہی ہوں گے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کئی واقعات آتے ہیں قرآن مجید میں کہ ان کی قوم نے شریعت میں ان کی نافرمانی کی۔ مثلاً کہنے لگے کہ لن نصبر علی طعام واحد، کہ ہم من سلوہ جیسی نعمت پر صبر نہیں کر سکتے۔ کبھی کہنے لگے لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرہ، ہم جب تک اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں لیں گے اس وقت تک ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر ان لوگوں نے جب جنگ کا حکم ملا تو یہ کہا کہ لن ندخلھا ابدا ما داموا فیھا، کہ ہم تو کبھی بھی جہاد کے لیے نہیں جائیں گے، بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ فاذھب انت وربک فقاتلا، تو اور تیرا رب لڑو، تو جب فتح ہو جائے گی تو ہمیں بلا لینا، معاذ اللہ۔ پھر اسی طرح انہوں نے جب بچڑے کی پوجا کی تو اس وقت بھی یہی کہنے لگے کہ لن نبرح علیہ عاکفین، ہم تو اسی پر اعتکاف کریں گے، ہم تو نہیں اس کو چھوڑیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ بدتمیزی پر بھی اتر آتے تھے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے ان کو گائے کے ذبح کا حکم دیا تو کہنے لگے کہ اتتخذنا ہزوا، کیا تم بھی ہمارے ساتھ ہزو کرتے ہو؟ حالانکہ ہزو یعنی کسی کی تحقیر والا مذاق کرنا، یہ تو جاہلوں کا کام ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں۔
یعنی میں جاہلوں والا کام نہیں کرنا چاہتا۔ تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور ان کے حکم کو چھوٹا سمجھنا، ان کے حکم کا مذاق اڑانا یا اس کا انکار کر دینا یا اس کو حقیر سمجھ کر چھوڑ کر اپنی مرضی کو پورا کر لینا، یہ سب چیزیں اس آیت کے مطابق ہمیں منع کر دی گئی ہیں، روک دی گئی ہیں۔ ویسے ایک واقعہ بخاری شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ شرعی لحاظ سے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دیتے دیتے اس قدر جری ہو گئے تھے، جرأت مند ہو گئے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ذات کو بھی نہیں بخشتے تھے، کہ موسیٰ علیہ السلام بہت باحیا تھے، با پردہ تھے، جبکہ بنی اسرائیل کے لوگ بعض اوقات موسم کی وجہ سے یا کسی بے تکلفی کی وجہ سے بے لباس بھی ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ جاتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی پردہ داری پر یہ لوگ طعن کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ان میں کوئی جسمانی نقص ہے جس کی وجہ سے یہ ہر وقت چھپے رہتے ہیں اور کپڑوں کا لحاظ رکھتے ہیں، پردے کا لحاظ رکھتے ہیں، ننگے نہیں ہوتے۔ تو ایک مرتبہ یوں ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام غسل کے لیے جب آئے اور انہوں نے اپنے کپڑے پتھر پر رکھے، یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی دریا یا نہر میں نہانے لگے ہوں گے، تو غسل کرنے کے بعد جب وہ کپڑے پکڑ کر پہننے لگے تو وہ پتھر بھاگ اٹھا۔ موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اے پتھر میرے کپڑے دے دو، یا حجر صوبی، اے پتھر میرے کپڑے دے دو، اے پتھر میرے کپڑے، لیکن وہ بھاگتا ہی جا رہا ہے، حتیٰ کہ وہ ایک ایسی جگہ پر رکا کہ جہاں بنی اسرائیل کے رؤسا موجود تھے، اور اس کے رکتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کپڑے پہنے۔ تو اس طرح سے یعنی وہ لوگ اس بات کو جان گئے کہ موسیٰ علیہ السلام جسمانی طور پر بے عیب ہیں۔ تو یہاں یعنی یہ بھی معلوم ہوا کہ مجبوری کی حالت میں اگر ایسا ہو جائے تو اس پر انسان گناہگار نہیں ہوتا، اور یہاں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر کوئی کسی پر الزام لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بری کر دیتا ہے، لیکن الزام لگانے والا شخص وہ گناہ سے نہیں بچ سکتا، وہ ضرور گناہگار ہی رہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والے لوگو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات کیا کرو، یعنی درست بات کرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مخاطب کیا، یعنی پہلے نبی علیہ السلام کی عزت اور توقیر کی طرف توجہ دلائی، اور اس کے بعد پھر یہ کہا کہ یہ اس سورہ مبارکہ میں بیان شدہ احکامات پر عمل آسان بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ کا تقوی اپنے دل میں ہو اور سیدھی اور درست بات کی جائے۔ یہ سدیدہ، یہ سدد یسدد، اس کا تفعیل کا یہ باب ہے جس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو سیدھا کر دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی دعائیں بھی ہیں جن میں اس طرح کا لفظ آتا ہے۔ مثلاً آپ نے فرمایا کہ اللہم اہدنی وسددنی، کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے اور مجھے سیدھا کر دے، اور اس کے الفاظ آگے تک، یعنی یہ لمبی دعا ہے۔ تو یعنی درستی کی، یعنی اپنے اعمال کی درستی کرنا۔ تو اعمال کے درست ہونے کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہوتا ہے کہ انسان کی زبان درست ہو، زبان غلط بات نہ کرے، کیونکہ جو زبان جھوٹ بولتی ہے، بات کو بدل دیتی ہے، موقع محل کے لحاظ سے جس بات میں فائدہ ہوا اسی طریقے سے انہی لفظوں میں بات کو ڈھال دیا، اور اپنے لفظوں کے اتار چڑھاؤ سے موقع اور وقت اور یعنی اس کے لحاظ سے بات کی حیت بدل دی تاکہ اپنی وقت اور اپنی قدر باقی رہے اور دوسرا شخص جھوٹا ہو جائے۔ تو ایسا شخص اسلام پر بھی کما حقہ عمل نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے اعمال کا جو دیگر اعمال ہیں اس کا اس کے دین کے اوپر، اس کے ایمان کے اوپر بھی گہرا اثر ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بولنے کی اور درست بات کو اختیار کرنے کی بہت تاکید فرمائی ہے، اور اسی وجہ سے اس آیت مبارکہ کو نکاح اور جو اہم کام کے لیے جو خطبات پڑھے جاتے ہیں ان میں جو 4 آیات پڑھی جاتی ہیں ان میں 2 آیتیں یہ ہیں، ان 2 آیتوں کو شامل کیا کیونکہ خاص طور پر نکاح کے موقع پر یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک ایسی زندگی گزرنے والی ہوتی ہے جس زندگی کے معاملات کو صرف میاں بیوی ہی جانتے ہیں، کوئی تیسرا بندہ درمیان میں ان کے معاملات میں گواہ نہیں ہوتا۔
تو جب تک صرف اللہ کا ڈر اور خوف دونوں کے دل میں نہیں ہوگا اس وقت تک معاملات درست نہیں ہوں گے۔ اگر دونوں کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہے تو ازدواجی زندگی بڑی کامیاب گزرے گی اور صحیح درست سمت پر وہ لوگ چلیں گے۔ لیکن اگر ان میں صداقت نہ ہوئی تو ان کی غلط بیانی اور اس قسم کی باتوں سے اگر وہ سہارا لیں گے، چالاکی اختیار کریں گے، تو ایسا معاملہ اور ایسا اخلاق یہ اعتماد کو ختم کر دیتا ہے۔ گھر آباد نہیں ہوتے بلکہ اس سے گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے نکاح کے موقع پر بھی پڑھے جانے والے خطبے میں یہ دو آیتیں شامل کی گئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کی تلقین فرمایا کہ سچ جب انسان بولتا ہے اور بولتا ہی رہتا ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے سچ بولتا ہے، ہر بات پر سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ اللہ کے نزدیک صدیق کا مقام پا جاتا ہے۔ اور صدیق کا مقام یہ نبوت کے بعد ہے۔ نبی کا پہلا مقام اور اس کے بعد صدیقین کا مقام ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی اگر ایک شخص جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کو تلاش کر کر کے بولتا ہے، ہر کام، ہر بات، ہر معاملے میں جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ کذاب کا مقام کفر کے بعد پہلا ہے۔ اتنا انسان کی زندگی پر اس کی زبان کا اثر ہے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیا زبان کی وجہ سے بھی کسی کو عذاب ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، لوگوں کو سر کے بل الٹے لٹکا دیا جائے گا جہنم میں، جنہوں نے اپنی زبانوں کو غلط استعمال کیا ہوگا۔ یہاں ایک بات یاد رکھنے کی ہے، ہم لوگ ایک حدیث کا مفہوم بہت غلط طریقے سے بیان کرتے ہیں اور ہمارے ہاں بہت مشہور ہو چکی ہے۔ وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں مفہوم اس کا بیان کر رہی ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ اجازت دی ہے کہ خاوند بیوی سے اور بیوی خاوند سے جھوٹ بول سکتی ہے، اور پھر اس بات کو، اس حدیث کو بنیاد بنا کر بہت بڑے بڑے جھوٹ بولے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ساری زندگی ہی جھوٹ کے اوپر قائم کر لی جاتی ہے۔ زندگی کی ساری عمارت ہی جھوٹ کی بنیاد پر کھڑی کر دی جاتی ہے۔ حالانکہ اس حدیث کا مفہوم یہ نہیں ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر مثلاً خاوند کے دل میں بیوی کی محبت نہیں ہے، یا اس کا کوئی فعل، مثال کے طور پر کہ اس نے کوئی لباس پہنا ہے، اب وہ پوچھ رہی ہے کہ کیا میں اچھی لگ رہی ہوں، حالانکہ وہ اچھی نہیں لگ رہی، لیکن اس کی دل بری کے لیے شوہر کہہ دے کہ ہاں تم اچھی ہو، یا وہ پوچھے کہ میرا تمہارے نزدیک کیا مقام ہے، تو اگرچہ اس کے دل میں کوئی گلا شکوہ بھی ہے تو وہ اس کو چھپا کر کہہ سکتا ہے کہ تم مجھے اچھی لگتی ہو۔ ایسے ہی بیوی بھی خاوند کے بارے میں ایسا رویہ اختیار کر سکتی ہے کہ بعض اوقات اس کا کوئی فعل، اس کی کوئی حرکت بیوی کو اچھی نہ بھی لگے، لیکن وہ اس کا دل رکھنے کے لیے کہہ سکتی ہے کہ نہیں، آپ بہت اچھے ہیں، آپ بہت اس کی تعریف کر سکتی ہے۔ بس بات صرف اتنی سی ہے، لیکن لوگوں نے اس حدیث کو بنیاد بنا کر اپنی ساری زندگی ہی جھوٹ پر کھڑی کر رکھی ہے۔ حالانکہ یہاں اللہ تعالیٰ یہ بات ذکر کر رہے ہیں، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، کہ تقوی اختیار کرو اور سیدھی بات اختیار کرو۔ تو اگر میاں بیوی کو ایک دوسرے سے سچ بولنے کی ضرورت نہ ہوتی تو اس کو نکاح کے خطبہ میں نہ پڑھا جاتا۔ تو اس کو نکاح کے خطبہ میں پڑھنے کا یہی سب سے بڑا مقصد ہے، اور ہماری بیٹیوں کو اور بیٹوں کو چاہیے کہ وہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ ان کی ازدواجی زندگی سچ کی بنیاد پر جب قائم ہوگی تو اس میں بڑی برکت ہوگی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کا فائدہ اللہ تعالیٰ یہی ذکر کر رہے ہیں، فرمایا یُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہ دو کام کرو گے تو دو نتیجے، کہ تمہارے اعمال کی اللہ اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اصلاح کا مطلب کیا ہے؟ کہ صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ نماز روزہ آسانی سے پڑھنا شروع کر دے گا، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی زندگی کے بہت سے نقصانات سے بچا لے گا، خسارے اور گھاٹے کے بہت سے کاموں سے اس کو بچا لے گا، اور ان کو اللہ تعالیٰ بہت سے کاموں کی رہنمائی فرما دے گا، اور آخرت میں اس کا صلہ یہ ملے گا کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہ وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی
بس تحقیق وہ کامیاب ہو گیا، بہت بڑی کامیابی کو حاصل کر لینا۔ یعنی اطاعت رسول میں صداقت کا بھی بہت بڑا مقام ہے۔ تو اگر ایک شخص سچ نہیں بولتا اپنے، تو اس کے اعمال کی اصلاح بھی نہیں ہوگی اور وہ رسول کا مطیع بھی نہیں گنا جائے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے کہ یعنی ہم لوگ جو ہم اعمال کرنے والے ہیں، ہماری زبان میں صداقت ہو۔ اللہ تعالی ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، بے شک ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر۔ فَأَبَيْنَا، پس انہوں نے انکار کر دیا، أَن يَحْمِلْنَهَا، کہ وہ اس کو اٹھائیں۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور وہ اس سے ڈر گئے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور اس کو انسان نے اٹھا لیا۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بے شک انسان بہت ہی ظالم اور بہت ہی جاہل ہے۔ اس آیت مبارکہ میں امانت کا لفظ ہے۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی قسمیں دو ہیں۔ ایک ہیں کونی احکامات، کانا یکونو سے کونی، اور دوسرے ہیں شرعی احکامات۔ کونی احکامات وہ ہیں جن میں کائنات کی کسی بھی مخلوق کو کوئی بھی اختیار نہیں۔ اس میں یعنی انسانوں کے بہت سے معاملات، جن و انس کے بہت سے معاملات سمیت باقی ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے اس حکم میں آ جاتی ہے کہ مثلاً اب سورج گرمی کی دھوپ دینے کے لیے ہے تو وہ ٹھنڈی نہیں دے سکتا، بادلوں سے بارش برسنی ہے تو بارش ہی برسے گی، جو درخت جس پھل کے لیے لگایا گیا ہے وہ وہی پھل دے گا، جانوروں کو دودھ کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو وہ دودھ دیتے ہیں۔ یعنی پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، وہ کائنات کی ہر شے اس مقصد کو پورا کر رہی ہے۔ اور جن و انس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کونی حکم یہ ہے کہ انسان کی شکل و صورت، اس کی قد و قامت، اس کی خوشی اور غمی، اس کا رزق، اس کی زندگی اور موت، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کا کونی حکم ہے۔ اس کی بیماری اور صحت اور اس طرح کے نفع اور نقصان، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں کہ ان چیزوں میں انسان بالکل بے اختیار ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں بڑھاپے سے بچ جاؤں، بیماری سے بچ جاؤں، تو وہ صرف اتنا ہی بچ سکتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھا ہے، اس سے زیادہ نہیں بچ سکتا۔ جو چیزیں اس کی قسمت میں، جو تکلیفیں لکھی ہیں، لا محالہ وہ اس کو پا کر ہی رہے گا۔ رزق کا جو لقمہ اس کی قسمت میں ہے، اس کو کوئی اس کی قسمت سے نکال نہیں سکتا، اور جو چیز اس کی قسمت میں نہیں ہے وہ اس کو کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ لیکن جو شرعی احکامات ہیں، یعنی بہت سے کاموں کا کرنا، بہت سے کام ایسے ہیں جن کا نہ کرنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ حلت و حرمت، یعنی بہت سی چیزیں حلال ہیں، بہت سی حرام ہیں۔ معاشرتی چیزیں، معاملات کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں، ایک دوسرے کے حقوق کے بارے میں، اللہ کے حقوق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، ان سب چیزوں کو شرعی احکامات کہا جاتا ہے۔ اور ان میں جن و انس کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہیں تو عمل کر لیں، چاہیں تو وہ عمل نہ کریں۔ تو اس طرح سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ احکامات صرف ان کی اہمیت واضح کرنے کے لیے آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیے، اور ان کو یہ پوچھا کہ کیا تم ان کے بدلے میں جنت اور جہنم کے وعدے پر ان احکامات کو اٹھانا چاہتے ہو؟ یہ صرف ایک حجت کے لیے ہی تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو یہ احکامات دینا چاہتے اور ان مخلوقات کو مکلف بنا دیتے تو یہ انکار نہیں کر سکتے تھے۔ وہ صرف اس کی ایک اہمیت دکھانے کے لیے ان کو پوچھا گیا، اور انہوں نے بھی اس کا انکار کیا اللہ تعالیٰ کی تعظیم و تکریم کرتے ہوئے کہ اللہ تو بڑا عظیم ہے اور ہم اتنی بڑی ذمہ داری کو نہیں پکڑ سکتے۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور وہ اس سے ڈر گئے۔ لیکن انسان نے، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام نے اس کو قبول کیا، چونکہ یہ احکامات بنائے ہی انسانوں کے لیے گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان احکامات کو آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نبیوں کے اوپر یہ احکامات اتارے۔
لیکن انسان ایسا ظالم اور جاہل ہے کہ وہ اپنا نفع اور نقصان نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے لیے جہنم کو واجب کر لیتا ہے۔ اور جو لوگ اس ظلم اور جہالت سے بچے ہوئے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کی تعلیم دے رکھی ہے، وہ حتی الامکان اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتے ہیں۔ بعض مفسرین نے یہاں اس امانت سے مراد یعنی مختلف قسم کی تفسیریں کی ہیں۔ مثلا بعض فرائض کا ذکر کیا گیا ہے کہ جس طرح عورت کا اپنا جسم ایک امانت ہوتا ہے کہ وہ یعنی کسی بھی صورت میں اس امانت میں خیانت نہیں کرے گی، یا دین کے بعض باقی احکامات یا اوامر و نواہی، یہ فرائض، محرمات، یہ سب چیزیں اس کے بارے میں ذکر کی ہیں۔ ایسے ہی ایک حدیث بھی آتی ہے جس میں ذکر کیا گیا ہے کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے 2 حدیثیں بیان کی، ان میں سے ایک تو میں نے دیکھ لی اور دوسری کا میں انتظار کر رہا ہوں۔ پھر وہ فرمانے لگے کہ ان الامانۃ نزلت فی جذر قلوب الرجال، کہ امانت جو تھی یہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کے پردے کے اندر اتاری تھی۔ ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنہ، پھر انہوں نے قرآن سیکھا اور انہوں نے حدیث سیکھی۔ پھر آگے چل کے فرماتے ہیں کہ جس نے ان پر عمل کیا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے عمل نہیں کیا وہ ضائع ہو گیا، اس نے اپنے آپ کو ضائع کر لیا۔ یعنی اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ امانت سے مراد قرآن مجید ہے۔ تو بہرحال بات حتمی طور پر یہی ہے کہ اس سے ہم قرآن مجید مراد لیں تو تب بھی بات وہی ہے، اگر ہم اس سے احکامات شرعی مراد لیں تو تب بھی بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات نازل کیے ہیں اور ان کا اوپر ہمیں عمل کرنے کا حکم دیا ہے، اور جو شخص عمل کرے گا وہ اللہ تعالیٰ سے اجر اور ثواب پا لے گا، جو عمل نہیں کرے گا وہ اللہ کے نزدیک ظالم اور جاہل ہے۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، تاکہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو عذاب کرے اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب کرے۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں پر اللہ تعالیٰ رجوع فرمائے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ کیونکہ شروع صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ اے نبی علیہ السلام، آپ کو کفار اور منافقین کی اطاعت نہ کریں اور اللہ پر توکل کریں اور اللہ کی طرف سے اترنے والی وحی پر عمل کریں۔ تو اس صورت کے اختتام میں بھی یہی حکم دیا گیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ان تمام شریعت کو اور اللہ کے احکامات کو امانتاً سمجھے گا اور اس پر عمل کرے گا تو وہ ایسا شخص ہے کہ اللہ اس کے اوپر رجوع کرے گا۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، کہ جو اس امانت پر عمل کرنے والے ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ رجوع فرمائے گا، اور جو اس کا انکار کرنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ عذاب کرے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ بہت ہی بخشنے والا اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ وہ کسی بھی انسان کو بغیر کسی جرم کے کوئی بھی سزا نہیں دیتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بخشش کا حقدار بنائے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔